الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، یہ دوسرے پارے کی ایک آیت ہے، اس کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں اللہ رب العزت نے اصل میں حقوق العباد کو بیان فرمایا ہے، جو بہت ہی اہم ترین چیز ہے. حقوق اللہ کو بھی آپ جانتے ہیں، حقوق العباد کو بھی جانتے ہیں. اللہ تعالی سے متعلق حقوق ہوں تو وہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں. انسانوں کے درمیان وہ حقوق ہوں باہم تو ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. دونوں اپنی جگہ پر بہت اہمیت کے حامل ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی حقوق العباد کو بیان کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقوق اللہ کوئی کم درجے کی چیزیں ہیں جس کو اگر آپ چاہیں تو چھوڑ بھی دیں. بس اتنی سی بات ہے کہ حقوق اللہ کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا حق ہے، چاہے تو وہ معاف کر دے، چاہے تو پکڑ لے. اور حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بندوں کے حق ہیں، اور بندوں سے جب تک ہم معاف نہ کرا لیں اس وقت تک معاف ہوتا نہیں. اللہ تعالیٰ کو تو قدرت ہے ہر چیز پر، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرماتے نہیں جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں کہ جس کا جو حق ہے وہ ادا کر دیں، اور اگر ادا نہیں کر سکے تو ان سے معافی تلافی کر لیں کہ بھئی یہ حق، اس حق میں کی ادائیگی میں مجھ سے کوتاہی ہو گئی، مجھے معاف کر دو. اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنی طرف سے اس کا حق ادا کر دیں اور اس کو بری فرما دیں، تو لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کسی کو. اس لیے اس اعتبار سے حقوق العباد کی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جب تک بندہ اس حق کو معاف نہیں کر دے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے. یہ مطلب نہیں کہ اللہ قدرت نہیں رکھتے، اللہ قادر مطلق ہیں، وہ چاہیں گے تو معاف فرما سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے یہ ضابطہ بیان فرمایا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ حقوق العباد میں کوتاہی نہ کرو. اس لیے کہ جن جن لوگوں کی حق تلفیاں تم کرو گے، جب تک ان کا حق ادا نہیں کرو گے وہ حق تلفی تمہارے ذمے میں رہے گی. لیکن یہاں تمام حقوق کو اس وقت بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل تو میں بیان اس وقت چاہ رہا ہوں کہ پڑوسی کے حقوق کو کچھ بیان کیا جائے. اور اسی کے ضمن میں ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جو سفر میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، والصاحب بالجنب، جو ہمارے ساتھ میں تھوڑی دیر کا پڑوسی ہوتا ہے، 2 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا یا 24 گھنٹے کا، اس سے زیادہ کا ہمارا پڑوس نہیں ہوتا. لیکن شریعت نے اس کے بھی حقوق ادا فرمائے، بیان فرمائے. اہمیت اس طرح سمجھ لیجئے کہ جب 2-4 گھنٹے ہمارا اگر کسی نے ساتھ اختیار کیا ہے اور 2-4-6 گھنٹے کا سفر میں ہمارے وہ ساتھ رہا ہے یا 24 گھنٹے ہمارے سفر میں ساتھ رہا ہے، شریعت نے اس کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی حق تلفی دوران سفر ہو گئی، منزل پر اتر کر اس نے اپنے گھر چلے جانا ہے، آپ نے اپنے گھر چلے جانا ہے.
ہمیں نہیں پتا کہ اس کا گھر کہاں پر ہے، کہاں پر رہتا ہے، کون نہیں ہے۔ اب اگر کوئی حق تلفی ہو گئی تو اس معافی کی بظاہر کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم معاف کیسے کرائیں اس سے اپنے حق۔ اس لیے بڑی کوتاہی کی بات ہے یہ، اس لیے فرمایا کہ 2 4 6 گھنٹے بھی اگر سفر ہو اس کا حق تم ادا کرو۔ تو جب اس کا حق شریعت نے رکھا ہے تو جو دائمی پڑوسی ہیں دائیں بائیں کے، آگے پیچھے کے، ان کا حق کس قدر ہوگا، خود اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل امین میرے پاس تشریف لائیے، میں خلاصہ اور مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا۔ تشریف لائے اور پڑوسیوں کے بارے میں تاکید فرماتے رہے، اتنی تاکید فرمائی اور اتنی دیر تک تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ خیال گزرا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ یعنی اس قدر حقوق بیان فرمائے کہ بس اس چیز کی کمی رہ گئی تھی کہ وراثت میں وہ حصے دار نہ بن جائے ہمارے۔ تو اس قدر حقوق ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ایک حدیث میں، جس کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں، کہ کوئی شخص یا کوئی عورت، یعنی یہ خطاب آپ نے عورتوں سے فرمایا تھا، تو اس میں نساء المومنات یا مسلمات کا خطاب آپ نے فرمایا کہ مسلمان عورتوں، اے مومن عورتوں، تم کسی معمولی ہدیے کو بھی حقیر مت سمجھنا اپنے پڑوس میں دینے کے لیے، چاہے وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس میں دونوں کے لیے ہے، یعنی جس کے گھر بھیجا جا رہا ہے وہ بھی اس کو حقیر نہ سمجھے کہ کیا بھیج دیا، نہ بھیجتے اس سے تو اچھا۔ آج ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ میاں یہ کیا بھیج دیا ذرا سا، نہ بھیجتے اس کی ضرورت کیا تھی، کوئی ہم مر تھوڑی رہتے، کوئی ہم بھکاری تھوڑی ہیں جو ہمارے گھر یہ چیز بھیج دی۔ اسی طریقے سے بھیجنے والا بھی اس لیے نہیں بھیجتا کہ بھئی یہ پتہ نہیں وہ کیا سمجھیں گے، کیا سوچیں گے، اور یہ سوچ کر ہم اس کے گھر میں کوئی چیز بھیجتے نہیں۔ تو دونوں کے لیے کہا کہ لینے والا بھی حقیر نہ سمجھے اور جو دے رہا ہے وہ بھی اپنے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے۔ اصل تو وہ جذبہ ہے جس جذبے کے تحت تم ہدیہ دے رہے ہو۔ جذبہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کا حق ادا ہو، ایک دوسرے کی محبت دل میں پیدا ہو۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا تحادو تحابو، آپس میں ہدیے دیا کرو تاکہ تم میں آپس میں محبت پیدا ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ ہدیہ لینے دینے سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور عورتوں سے خطاب اس لیے فرمایا کہ عام طور پر چیزوں میں عیب عورتیں زیادہ نکالتی ہیں۔ یہ ذرا سی کیا قمیض بھجوا دی، ذرا سی یہ کپڑا بھجوا دیا، یہ سالن بھجوا دیا، صاحب پانی ہی پانی ہے، بوٹی تو اس میں نام کو بھی نہیں، اور نہ جانے کیا کچھ جو بھی اعتراض۔ فرمایا اس کو حقیر مت سمجھو، اصل اس جذبے کو دیکھو جس جذبے کے تھے اس نے تمہارے پاس یہ ہدیہ بھیجا ہے، اور تم اس ہدیے کی قدر کرو، نتیجتاً تمہارے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے ہدیے کو جو محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے صرف دنیا کی رسم سمجھ لیا تو سمجھ لیجئے پھر محبت پیدا نہیں ہوگی، جیسا کہ آج کل کا معاملہ ہے۔ کتنا ہی ہدیہ دے دو، کتنا ہی لے لو، محبتیں پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ دینے والا بھی مخلص نہیں، لینے والا بھی دل میں لالچ رکھتا تھا اس سے زیادہ کی، جو ملا ہے اس سے زیادہ کی اس کو تمنا تھی کہ یہ کیا 500 روپے دے دیے بھیا شادی کا موقع پہ، میں نے تو 5000 دیے تھے، یا میں نے تو یہ چیز دی تھی، انہوں نے یہ بھجوا دیا، بتائیے۔ تو یہ جو سوچیں ہیں یہ جائز نہیں۔ اسی لیے جو ہے وہ ہمارے بعض بزرگوں نے جو فرمایا کہ نیوتے کی جو رسم ہے جس میں ضروری طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے فلاں کو فلاں کی شادی کے موقع پر اتنے پیسے دیے تھے، اب ضروری ہے کہ وہ یا تو اتنے ہی پیسے ہمیں دے یا اس میں کچھ اور پیسے اضافہ کر کے بڑھا کر دے۔ تو جب اس نیت سے دیں گے تو یہ جائز نہیں۔ خود لفافہ کوئی حرام نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگوں نے بلا وجہ کا پروپیگنڈا کر دیا کہ صاحب فلاں صاحب نے لفافہ دینا ایسے موقع پر حرام کر، حرام نہیں، لیکن اس نیت کی وجہ سے جو عام طور پر نیت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں تو پھر بھی کچھ سدھار آ گیا، ورنہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ابھی بھی پنجاب میں بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ شادی بیاہ ہوتے ہیں تو رجسٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں، خاص کر جو قومیں ہیں، یعنی بڑی بڑی قومیں ہیں، ان میں تو یہ چیز اب بھی ہیں، رجسٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے کس شخص نے کس کی شادی کے موقع پر کتنا دیا تھا۔ اور میں نے خود بذات خود اپنے کانوں سے سنا کہ وہ ایک سے لڑ رہا تھا لینے والا کہ میاں یہ نہیں چلے گا،
500 دیے تھے، بڑھا کے دو کچھ. یہ میں نے خود سنا، کسی اور کی بات میں نہیں کر رہا. باول نگر میں ایک جگہ شادی میں جانا ہوا تو وہاں یہ میں نے خود دیکھا. تو جو ہمارے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ بھئی یہ نیوتے کی رسم ناجائز حرام ہے، اور یہ اس طریقے سے لین دین کرنا کہ بھئی اتنا دیا تو بڑھا کے دے، تو یہ تو سود ہی کی قسم. دیکھیے اصل چیز ہدیہ لینے دینے سے منع نہیں کیا شریعت نے. ایک تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہدیہ ہم کس چیز کا دیں، یہ سوچنا چاہیے. پھر یہ سوچیں کہ کس موقع پر دیں. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم موقع محل کے اعتبار سے دیکھا کہ بھئی عید کا موقع ہے، جو آ رہا ہے وہ کیک لے کے آ رہا ہے. اس زمانے میں پتہ چلا 20 کیک جمع ہو گئے اس کے پاس. یا مٹھائیاں چلی آ رہی ہیں، جس کو دیکھو 1-2 کلو کا مٹھائی کا ڈبہ لا رہا ہے، 20-25 ڈبے جمع ہو گئے. ارے بھائی 20-25 کیا مٹھائی کی دکان کھولنی ہے اس نے؟ تو یا تو وہ سب تو کھا نہیں سکتا، بانٹے بھی کس کس کو، نتیجہ یہ کہ یا تو خراب ہو کے جاتی ہے. اس کے دل میں قدر نہیں ہوتی کہ یار یہ بھی مٹھائی لے آیا، وہ بھی مٹھائی لے آیا، یہ بھی مٹھائی لے آیا، کیا کریں؟ تو ایک تو یہ عقل چاہیے کہ ہم کس کو کیا ہدیہ دیں. اس کے لیے ہمیں بزرگان دین کے حالات کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعے میں لکھا کہ میرے پاس ایک تبلیغی بزرگ آیا کرتے تھے، ان کا نام شاہ عبد العزیز تھا. اور یہ عجیب و غریب بزرگ تھے، مختلف ہدیے تحفے لایا کرتے تھے. کبھی پتہ چلا کہ سیاہی کی دوا جو ہے وہ لے کے آ گئے، روشنائی. کبھی پتہ چلا ایک دستہ جو ہے کاغذ کا لے کے آ گئے. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی ان کے اس ہدیوں سے کہ یہ محبت کے طور پر سب کچھ کر رہا ہے، کہ اسے پتا ہے کہ ان کا کام لکھنے پڑھنے کا ہے، تو ہو سکتا ہے سیاہی کی ضرورت ہو سکتا ہے دوات کی ضرورت ہو سکتا ہے کاغذ کی ضرورت ہو، یا ہو سکتا ہے قلم کی ضرورت ہو. اس قسم کی چیزیں وہ لا کے دیا کرتے تھے جو واقعتاً میری ضرورت میں کام آتی تھی. اس سے محبت پیدا ہوتی. تو ان کی اس عقل مندی سے حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہوتی، قدر پیدا ہوتی تھی کہ دیکھو یہ کیسا عقل مند آدمی. ورنہ یہ بھی اگر ہر آتی دفعہ یہ پتہ چلا 2 درجن کیلے لے کے آ گیا یا آتے تو مٹھائی لے کے آ گیا، تو اس سے تو لازمی بات ہے کہ ہر وقت تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن آدمی جب ہدیہ دے تو وہ بھی سوچ سمجھ کے دے کہ بھی کیا دینا چاہیے. اس کے لیے آدمی تھوڑی سی ان کے قریب رہے، معلومات کرے کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے. اس طریقے سے معلوم کرے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے، اسے پتہ چل جائے، اور جب آئے تو وہ چیز لے کر آ جائے، بھئی ہدیتاً تحفتاً لا رہا ہوں. تاکہ اصل یہ کہ یہ محبت بڑھانے کا واقعی ذریعہ بنے گا. پھر ایک شخص کے گھر میں ایک چیز نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہ یہاں یہ نہیں ہے تو ہم نے لا کے وہ دے دی. اس سے اسے بڑی خوشی ہوگی، بھی گھر میں تھی نہیں، چلو میری ضرورت میں کام آ گئی. تو شادی بیاہ کے موقع پر بھی اگر کسی نے کسی کو دینا بھی ہے تو سب کے سب یہ نہ کریں کہ سب کا ایک سوٹ کپڑا ہی لے کے آ گئے، پتہ چلا 50 سوٹ جمع ہو گئے اس کے پاس. اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس بچی کو کس چیز کی ضرورت ہے، کون سی ایسی چیزیں جو میں دوں تو ان کے کام آ جائے گا. خاص کر اپنا عزیز اقارب میں پتہ چل جاتا ہے. ایک عام آدمی کے یہاں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے، تو رسمی طور پر ہدیے لینا دینا یہ صحیح نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر میں خواتین کا معاملہ، ہم نے پوچھا کہ وہ فلاں کو جی چاہ رہا کہ میں کچھ ہدیہ کر دوں، پیسے دے دوں، کچھ رقم دے دوں. تو فوراً خاتون نے کھانا کہتی ابھی دینے کی کیا ضرورت ہے، ابھی 1 مہینے بعد تو شادی آنے والی ہے، شادی کے موقع پہ دے دینا. لو جی، اب تو جو دیا جا رہا تھا وہ محبت کے طور پہ تھا، اب آگے جو دیا جائے گا وہ رسم کے طور پر. تو 1 پان 2 کاج ہدیہ بھی چلا گیا، اور وہ جو یہ ہدیہ تھا محبت والا یہ رہ گیا، جو رسمی تھا وہ دیا جا رہا ہے. تو محبتیں جو نہیں پیدا ہوتی تو اس میں ضرور سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں، کس وجہ سے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہدیہ دو محبتیں بڑھیں گی، نہیں بڑھ رہی تو اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا. جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جو آدمی نمازی ہے، نماز بے حیائی کے کام سے روک دیتی. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے باوجود بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے نہیں رک رہا، منکرات سے نہیں رک رہا، سمجھ لو کہ اس کی نماز میں اخلاص نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کمی ہے، یا دکھلاوا ہے، یا ریاکاری ہے. یہ وہ نماز نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو بے حیائی سے روکا جائے. کیونکہ اللہ نے جب فرما دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے. اب ایک آدمی یہ کیسے ہو سکتا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے، بدکاری بھی کر رہا ہے، بے حیائی کے کام بھی کر رہا ہے؟
منکرات میں ہی پڑا ہوا ہے، فواحش میں پڑا ہوا ہے، تو کیسی نماز ہے جو اس کو اس کام سے روک نہیں رہی؟ تو یقیناً اس میں کوتاہی ہے. یا تو وہ نماز پڑھ رہا دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، کوئی نہ کوئی کمی ہے، یا وہ نماز جس طرح پڑھنی چاہیے اس طرح نہیں پڑھ رہا. کیونکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. قائم کرنے کا مطلب کیا؟ اس کے فرائض، واجبات، مستحبات، جو اس کے درجات ہیں. ایک درجہ فرض ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے، ایک مستحب ہوتا ہے. ان درجوں کے مطابق آدمی پڑھے کہ یہ چیز فرض ہے، فرض کو فرض کے درجے میں رکھیں، واجب کو واجب کے درجے میں، اور مستحب کو مستحب. ان کے احکام بھی الگ الگ. تو یہاں بھی اسی طریقے سے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں کہ ہدیہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی، اور ہم ہدیہ دے رہے ہیں اس کے باوجود برا بن رہا ہے. بعض لوگ ہدیے لا رہے ہیں، دے رہے ہیں، پھر بھی لوگ گالیاں ہی بکتے ہیں. میں کیا لایا؟ چار اس کو اور سن، وہ کہتا ہے اس سے تو بہتر میں نہ ہی لاؤں تو اچھا. حالانکہ اس کے دل میں بھی کچھ نہ کچھ خامی خرابی ہے. اس لیے ان چیزوں کو سوچنا سمجھنا چاہیے. اور جو جہاں بے تکلفی ہوتی ہے نا، وہاں ان معاملات کو خوب اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے. دیکھیے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے ہیں، حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے. دونوں ہی آپس میں دوست بھی تھے، اور دونوں ہی کو اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا. لاہور میں رہتے تھے. ایک مرتبہ لاہور سے کراچی تشریف لائے، دارالعلوم کورنگی. اس وقت کورنگی اس طرح آباد نہیں تھا جیسے آج. بس بھی بہت دور اتارتی تھی اور وہاں سے پیدل چل کے آنا پڑتا تھا. ایک زمانے میں جب دارالعلوم بنا ہے تو ہمیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دروازے سے نکلو تو ایسا لگتا تھا لانڈی اسٹیشن سامنے نظر آتا تھا. اس کی لائٹیں رات کو جلتی ہوئی نظر آتی تھی، بیچ میں آبادی نہیں تھی کہیں بھی. یہ حال تھا. جن لوگوں نے اس زمانے میں اس کو آباد کیا، قربانی ان کی. آج تو ہم کارنر مکان ڈھونڈتے ہیں نا، اس زمانے میں کارنر مکان میں ڈر لگتا تھا رہتے، کوئی ادھر سے نہ آ جائے، کوئی ادھر سے نہ آ جائے، تو بیچ میں رہنا کوشش کرتے کہ بیچ والا مکان ملے. تو وہ زمانہ تھا. فرماتے ہیں کہ تو بس بہت دور تھی، یا تو اپنی گاڑی سے آئیں ورنہ مشکل ہوتی تھی بہرحال، اور شہر سے آنے میں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگ جاتے تھے. فرمایا کہ ایک دفعہ مولانا ادریس صاحب تشریف لائے، اور ایسے وقت میں آئے کہ گھر والے کھانا کھا چکے تھے، طلبہ بھی کھانا کھا کے سو چکے تھے. دوپہر کا وقت ہوگا، ایسا وقت کہ جس میں کھانا وانے سے فارغ ہو جاتے ہیں. بہرحال جب وہ تشریف لائے تو حضرت نے بہت ہی خوشی کا اظہار فرمایا. ان سے پوچھا کہ آپ کا پروگرام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں 2 دن کراچی میں ہوں، لیکن جو ہے فلاں فلاں جگہ جانا ہے. یعنی یہ 2 دن مصروفیت کے ہیں. تو فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اس وقت تو ہم لوگ بھی کھانا کھا چکے، گھر والے بھی ہمارے سو گئے، تو مجھے اچھا نہیں معلوم ہو رہا کہ میں اس وقت ان کو اٹھاؤں، اور تم نے بھی کہیں جانا دعوت میں، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہاری دعوت کروں یا تمہیں دوبارہ بلاؤں، لیکن اس دوبارہ آنے میں تمہیں تکلیف ہوگی یقیناً. تمہارے پاس اتنا وقت بھی نہیں، شہر سے یہاں آنے میں آدھا دن لگ جاتا ہے. اس لیے بے تکلفی کی بات یہ ہے کہ میں تمہاری دعوت کرنے کو دل تو چاہتا ہے، لیکن تمہیں تکلیف سے بچانے کو بھی جی چاہتا ہے. تو جتنا میں دعوت پہ خرچ کرتا، میں چاہتا ہوں کہ وہ چیز تمہیں ہدیہ کر دوں. جیب سے 50 روپے کا نوٹ نکالا. اس زمانے میں 50 روپے بہت بڑی رقم ہوتی، اور 50 روپے ہدیہ کیے کہ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لیں، آپ اپنی دعوت خود کر لیجئے. حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پیسے اتنی محبت سے لیے، اپنائیت سے لیے کہ جیسے بہت بڑی نعمت انہیں مل گئی. ان کو چوما، سر پہ رکھا، اور کہا کہ آپ نے تو میری زبردست دعوت کر دی اور مجھے تکلیف سے بھی بچا لیا، اس سے بڑھ کر آپ کی محبت کا کیا ثبوت ہوگا. فرمایا کہ یہ ہے اصل سوچ، کہ یہ چیزیں دینے سے، دعوت کرنے سے، کھانا کھلانے سے اصل جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ کہ محبت میں اضافہ ہو، دوسرے کو راحت پہنچے. ہمارے ہدیے سے دوسرے کو تکلیف پہنچے تو وہ ہدیہ کس کام کا بھائی؟ کل کو اس نے تانے سننے ہوں کہ میں نے اس کو یہ دیا، میں نے اس کو یہ دیا، میں نے یہ دیا، میں نے یہ کیا اس کے ساتھ. بتائیے کہ آپ نے ہدیہ اس لیے دیا تھا کہ آپ کل کو تانے دیتے رہیں؟ قرآن مجید نے منع فرمایا کہ تم کسی کے ساتھ جب احسان کا معاملہ کرو تو اس کو احسان یاد دلا کر ایذا مت پہنچاؤ. یہ ایذا دینا ہے، عزت نفس اس کی مجروح ہوگی. اس لیے ایسے ہدیے سے تو اللہ کی پناہ. ہدیہ دیا جائے آپس میں محبتیں قائم کرنے کے لیے، پھر اس کو مالیت کے ترازو میں مت تولو کہ کتنی مالیت کیا اور کیا ہے.
بلکہ اخلاص و محبت کے ساتھ وہ دیا جائے کہ بھئی اس کا حق ہے اس لیے میں دے رہا ہوں۔ تو بہرحال ہم خاص طور پر اپنے دائیں بائیں کے پڑوس کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ عام طور پر آج ہمیں نہیں پتا ہوتا بعض اوقات کہ ہماری دائیں طرف کون صاحب رہتے ہیں، بائیں طرف کون رہتے ہیں، سامنے کون رہتے ہیں، ہمارے پیچھے کون رہتے ہیں، ہم ان کے گھر کے حالات تک سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا سب ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، بھائی عزیز رشتہ دار تو جب آئیں گے سب سے پہلے تو پڑوسی آتا ہے آپ کی خدمت کے لیے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب پڑوسیوں میں آپس میں تعلقات ہوں گے۔ اگر سب ایک دوسرے کی پیٹ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کے تیار نہیں ہیں، وہ ان سے کیا آپ توقع رکھ سکتے ہیں؟ اور آج کل ایسا ہی ہوتا ہے، پڑوس میں بائی پاس کا آپریشن ہو گیا، پتہ ہی نہیں پڑوسی کو دوسرے پڑوسی، کئی دن بعد پوچھتے ہیں یا نظر نہیں آ رہا کیا بات تو وہ بتاتا ہے کہ بھئی 8 دن ہوگا میں تو بائی پاس کا آپریشن، اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں بھائی۔ تو آج کل کے حالات تو یہ ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تحادوا تحابوا، آپس میں ہدیے دیا کرو، اور کسی کے ہدیے کو حقیر مت سمجھو، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی چیز ہو، اصل چیز اس جذبے کو دیکھو جس جذبے کے تحت وہ تمہیں ہدیہ دے رہا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ۔ اور دوسرا یہ کہ ہدیے کے انتظار میں مت رہو، یہ اشراف نفس کہلاتا ہے۔ اشراف نفس یہ ہے کہ آدمی انتظار میں رہے کہ بھئی یہ اب فلاں موقع آ رہا ہے، اس موقع پر ہی مجھے دے گا کچھ، اس طرح سے لینے میں بے برکتی ہوتی ہے۔ بعض نے تو ناجائز ہی لکھا ہے بالکل۔ چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ دین کے کاموں میں لگے رہتے تھے، بہت زیادہ کھانے پینے کی طرف بھی اتنی خاص توجہ نہیں تھی۔ ایک دفعہ ایسا وقت گزرا کہ کئی وقت کے فاقوں سے ہو گئے، اور کچھ کمزوری بھی جسم میں محسوس ہوئی۔ تو کسی طالب علم نے، کسی خادم نے محسوس کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت کو کھانے کی ضرورت ہے اور کھانا کھایا نہیں۔ تو وہ چپ کر کے اٹھ کے مجلس سے اٹھ گیا اور جا کے کھانا ان کے لیے ایک تھال میں لے کر آیا۔ جب لوگ چلے گئے تو کھانا لے کر اندر داخل ہوا اور ان کو خدمت پیش کیا کہ حضرت کھانا تناول فرما لیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھئی لے جاؤ کھانا، واپس لے جاؤ، کھانا نہیں چاہیے مجھے۔ وہ بھی سوجھ بوجھ کا حامل تھا، فوراً اس نے کوئی زیادہ بحث نہیں کی بلکہ کھانا اٹھا کے چلا گیا۔ 15-20 منٹ کے بعد دوبارہ لے کے آ گیا، اب تو کھا لیجیے، اب تو کوئی عذر نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہاں بھائی رکھ دو۔ اب بظاہر تو ہمیں تو اچنبھا ہوگا نا یہ کیا معاملہ ہوا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ وہ ضرورت مند تھے، جب یہ اٹھ کے گئے جانے لگے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اس کو میری ضرورت کا احساس ہو گیا، ابھی میرے لیے کھانا لائے گا۔ انتظار دل میں لگ گیا کہ یہ میرے لیے اب کھانا لائے گا، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ دل نے جو چاہا، اشراف نفس اسی کو کہتے ہیں کہ انتظار لگ گیا کہ ابھی میرے لیے کچھ لائے گا۔ جب پیش کیا تو ان کو خیال آ گیا کہ بھئی اس کا تو میں انتظار کر رہا تھا، لہذا میرے لیے بے برکتی کی چیز ہے یہ اور جائز نہیں ہے، اس لیے واپس کر دی۔ جب چلا گیا اور وہ بھی لے کے چلا گیا تو دل سے خیال نکل گیا کہ جب چلے گیا اب کیا لائے گا۔ لیکن وہ بھی سمجھدار آدمی تھا، اس کو غالباً مسئلے کا پتہ تھا، 15-20 منٹ بعد وہ لے کے آ گیا کہ اب تو کھا لیجیے، اب تو عذر نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی فوراً کہا کہ ہاں بھائی رکھ دو، اس لیے کہ اب انتظار نہیں تھا، اب تو میں نے سمجھا کہ اب آئے گا ہی نہیں، گیا۔ تو یہ ہے وہ سوجھ بوجھ اور دین کی سمجھ جو اگر ہم میں آ جائے تو ہم کہیں سے کہیں پہنچ جائیں، اور پھر ہم سب ایک دوسرے کی راحت رسانی کا ذریعہ بن جائیں۔ آج ہم تکلیف کا ذریعہ جو ہدیہ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہونا چاہیے تھا وہ نفرتوں میں اضافے کا ذریعہ بن گیا آج۔ اس لیے ہمیں ان تمام باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں ہم سے ہماری معاشرت غیر اسلامی ہو رہی، اور ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ہم معاشرت اپنا رہے ہیں کافروں کی، غیر مسلموں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اس لیے ہوگا تو صحیح ایسا، لیکن جن کو پتہ ہے کم از کم وہ تو بچنے کی کوشش کریں۔ آپ نے فرمایا جس کا حاصل خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم قدم بقدم چلو گے، اگر اور جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھا تم بھی اسی قدم، یعنی دیکھ کے چلو گے اسی کا قدم کہاں پڑا وہیں قدم رکھو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوا ہے تو تم بھی داخل ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں، کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں کہ تم مشابہت اختیار کرو گے ان کی؟ فرمایا کہ ہاں، اور کون؟ یعنی یہود و نصارہ کی اتنی مشابہت ہم اختیار کریں گے
کہ ان کے قدم بقدم چلیں گے، جیسا وہ پہنتے ہیں ویسے، جیسے وہ پیشاب کرتے ہیں ویسے، جیسے وہ کھاتے ہیں، اگر وہ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں ہم بھی کھڑے ہو کے کھائیں گے، وہ کھڑے ہو کے موت رہے ہم بھی یہ کام کریں گے، وہ اگر کوئی اور کام کر رہے ہیں الٹے ہاتھ سے کھا پی رہے ہم بھی الٹے ہاتھ سے کھائیں گے پیئیں گے۔ یہ سارے کام ہم کن کو دیکھ کر رہے ہیں؟ معاشرے کے اندر فخر کا ذریعہ اس کو سمجھا جاتا ہے۔ الٹے ہاتھ سے چائے پی رہا ہے، الٹے ہاتھ سے کپ پکڑا ہوا ہے، ایکشن کے ساتھ چائے پی رہا ہے، بڑے لوگ، یہ بھی ایک ذریعہ ہے افتخار کا۔ اور آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے غیر محسوس طریقے پر وہ لوگ اپنی ثقافت، اپنی تہذیب ہم مسلمانوں میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ اور خاص طور پر میڈیا جب سے فاسٹ ہوا ہے اس وقت سے تو آپ سمجھ لیجئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کی زبان بولتے ہیں، اپنی زبان بھولتے جا رہے ہیں، بات کریں گے تو ہندی میں کریں گے، میں نے فلاں چیز کھا لی تو مجھ میں شکتی آ گئی، شکتی شالی ہو گیا، ہندی بولنی شروع کر دی، وشواس کرو میری بات کا۔ جو چیز مطلب ہے کہ ہمارے ذہن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے عقائد خراب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہونے کا یقین تھا وہ یقین اب ہماری فلاں چیز کھا لیں گے تو اس سے جو ہم طاقتور ہو جائیں گے، فلاں دھاگا پہن لیں گے تو طاقتور ہو جائیں گے، فلاں کے پاس چلے جائیں گے تو ایسا ہو جائے گا، یہ ہمارے عقائد خراب ہو رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کی بھی فکر کیجئے اور ان کے عقائد کو صحیح کرنے کی فکر کریں۔ اسی طریقے سے میڈیا جیسے کہ میں نے کہا فاسٹ ہو رہا، دیکھیے کیا مسلمانوں کو ماں باپ کے حقوق کا پتہ نہیں تھا پہلے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا، لیکن ہمارے درمیان انہوں نے مدر ڈے ڈال دیا، فادر ڈے ڈال دیا، ویلنٹائن ڈے ڈال دیا۔ اب ان بدبختوں نے یہ شروع کر دیا جی بلیک فرائیڈے آ رہا ہے، اب یہ 25 نومبر کو، پہلے اس کا زور و شور نہیں تھا، اب یہ بھی شروع ہو۔ اب ہم یہ سوچیں کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمعے کے دن کو سید الایام کہا گیا ہے، جو دنوں کا سردار ہے، جو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف بھیجنے کا دن ہے کہ بھئی لیلۃ الجمعہ سے آپ درود شریف کثرت سے پڑھیں، جمعے کے وقت ایسی گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ ساری انوار و برکات کا دن ہے وہ، لیکن اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ بلیک فرائیڈے، سیاہ فرائیڈے، انہیں اور کچھ نہیں ملا۔ اور مسلمان جو ہے اس سازش کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں کہ چونکہ وہ منا رہے ہیں لہذا ہم بھی منائیں گے۔ 14 اگست کو کیوں نہیں منا لیتے، یہ 6 ستمبر کو کیوں نہیں منا لیتے، قائد اعظم کے ڈے پہ کیوں نہیں منا لیتے؟ لیکن ان کو دشمنی اسلام سے ہے، اسلامی تعلیمات سے ہیں۔ غیر محسوس طریقے پر مسلمانوں کے ذہنوں کو مسموم کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کر رہے ہیں وہ ہم کریں، جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے۔ ایک مسلمان کو جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے ہمیں تو وہ کرنا چاہیے، ہمیں جو کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کر رہے، جو وہ کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے قدم بقدم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس سے اپنے آپ کو بچائیے، مشابہت سے بھی بچیے، تشابہ سے بھی بچیے۔ تشبہ یہ تو بالکل ناجائز اور حرام، یعنی بتکلف اپنے آپ کو ان جیسا بنانا، یہ تشبہ ہے۔ اور بغیر کسی نیت کے مشابہت ہو گئی وہ ایک الگ بات، وہ حرام نہیں ہے لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یعنی ارادہ نہیں ہے کہ ہم انگریز بنے لیکن انگریز جیسے نظر آ رہے ہیں، کچھ لباس ایسا پہن لیا ہے تو، لیکن یہ کہ ارادہ نہیں، تو اس کو کہیں گے مشابہت۔ اور اگر ارادتاً ہم ایسا کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ کے بولے بھائی ہاں بھائی یہ کالا انگریز ہے، تو پھر وہ تشبہ ہے، وہ ناجائز اور حرام آ جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کوشش کریں کہ اپنے جو مسلمان بھائیوں کے حقوق ہیں ہم انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر، ہمارے علاقوں میں، محلوں میں بہت جو ہے وہ دکھ جو ہے وہ لوگوں کو دکھ بھی ہیں، غم بھی ہیں، تکالیف بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، کوشش کریں ان کے غم بٹائیں، ان کے تکلیف میں کام آئیں، پریشانیوں میں کام آئیں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، ان کے حالات کو جانیں، اگر کوئی ضرورت مند ہے اور ہم اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو پوری کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ہم سے جس حد تک ہو سکتا ہے ہم کم از کم وہ تو کر لیں، اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کسی سے مسکرا کے ہی بات کر لیں، یہ بھی تو ایک صدقہ ہے نا۔ اور خاص طور پر اپنے پڑوسی دائیں بائیں ان کا خیال رکھیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پڑوسی اور پڑوسن حقیر نہ سمجھے کسی پڑوسن کے ہدیے کو، چاہے وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ حقوق العباد میں سے ہے۔
اسی طریقے سے دیگر حقوق العباد ہیں ان کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے باطل طریقے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے، منافقوں کے نفاق سے، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو بھی بیمار ہیں اللہ گھروں میں ہوں یا اسپتالوں میں، اپنے فضل خاص سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ ہمارے بھائی مولانا ذیشان صاحب کی سسر صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں، اور بھی ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار، دوست احباب، والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک یا جس کے بھی والدین اس دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔